السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھو درود عاشقو درود، درود سے کبھی غافل نہ ہو، پڑھو درود۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قصہ زکریا پیغمبر علیہ السلام۔ خبر میں آیا ہے کہ زکریا علیہ السلام داؤد پیغمبر کے اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو نبی اسرائیل کی پیغمبر میں برگزیدہ کیا تھا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرماتا ہے: ذکر رحمت ربک عبدہ وزکریا اذ نادی ربہ نداء خفیفا۔ ترجمہ: یہ مذکورہ ہے تیرے رب کی مہر کا اپنے بندے زکریا پر جب پکارا اس نے اپنے پروردگار کو آہستہ یعنی دل میں دعا کی۔ یہ پکارا اکیلے مکان میں چھپ کر پکارا۔ اس وقت کی بوڑھی عمر میں بیٹا مانگتے تھے، اگر نہ ملے تو لوگ ہنسیں۔ جب بوڑھے ہو فرزند کے واسطے سر سجدے میں رکھ کر کہا: قول تعالیٰ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ ترجمہ: کہا زکریا نے: اے پروردگار، میرے تحقیق سست ہو گئی ہے ہڈیاں میری اور صلاح مارا سر نے بڑھاپے سے یعنی بال سفید ہو گئے سر کے، اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں بے نصیب نہ رہا اور تحقیق میں ڈرتا ہوں۔ بھائی بندو سے اپنے پیچھے اپنے موت کے کی برگزشتہ نہ ہوں، اور عورت میری بانجھ ہے، بس بخشش تو میرے واسطے اپنے نزدیک سے ایک ولی کی وارث ہو۔ میرا اور وارث ہوا اولاد یعقوب کا اور کر اس کو پسندیدہ۔ اے پروردگار، میرے زکریا کی دعا خدا نے قبول کی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں: یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ ترجمہ: اے زکریا، ہم خوشخبری دیتے ہیں تیرے تئیں ایک لڑکے کی نام اس کا یحییٰ نہیں کیا۔ ہم نے پہلے اس نام کا کوئی ذکر یا بولے: اے رب، کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا اور عورت میری بانجھ ہے، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ اکڑ گیا۔ کہاں فرشتوں نے یوں ہی فرمایا ہے تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور تجھ کو بنایا پہلے اس سے اور تو نہ تھا کچھ چیز۔ کہاں زکریا علیہ السلام نے: اے رب، میرے ٹھہراؤ سے مجھ کو کچھ نشانی کہاں؟ رب نے: نشانی تیری یہ ہے کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے 3 رات 3 دن تک چٹکا بھلا۔ پس زکریا نے 3 رات 3 دن بات نہ کی، اور بعد 9 مہینے کی یحییٰ پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 4 برس تک یحییٰ باہر نہیں نکلے، لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلے۔ ماں ان کو کہا کہ 3 اے بیٹا کیوں نہیں لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلے؟ اور ماں ان کی ان کو کہا کہ 3 اے بیٹا کیوں نہیں باہر لڑکوں میں جا کے کھیلتے؟
بولے، اے میری ماں، خدا نے مجھ کو کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، جس لیے پیدا کیا ہے وہی راہ لینا چاہیے، یہ کہتے تھے اور رات دن روتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے رب، میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا تھا، تو نے عنایت کیا تھا کہ میں خوش ہوں، اب رات دن کے رونے سے اس کے مجھ کو چین نہیں پڑتا اور غم مجھ کو زیادہ ہوا۔ جناب باری نے فرمایا، اے زکریا، مجھ سے تو نے ایک صالح بیٹا چاہا تھا، میں نے تجھ کو ویسا ہی دیا، وہ میرے اطاعت کرے، میں اسے بندوں کو پیار کرتا ہوں کہ سب روز میرے محبت سے رویا اور بنی اسرائیل کو واضح نصیحت کرتے رہیں تاکہ ایک دن کہنے لگیں کہ میرا بیٹا یحییٰ۔ اگر یہ بات بہشت و دوزخ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے چپکے سنتے تھے، ان سب کو معلوم تھا اور زکریا بہشت و دوزخ کا واضح کہہ رہے تھے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّ جَہَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابَ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ۔ ترجمہ، اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا اس دوزخ کے ساتھ دروازے کو ان میں ایک فرقہ بٹ رہا ہے، جیسے بہشت کے 8 دروازے ہیں، نیک اعمال والوں پر بانٹے ہوئے ہیں، ویسے دوزخ کے 7 دروازے ہیں، بدعملوں پر بانٹے ہوئے ہیں۔ شاید بہشت کا ایک دروازہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کے فضل سے جائیں گے بغیر عمل کے، باقی عمل میں دروازے برابر ہیں، اور جو پرہیزگار ہیں باغوں میں ہیں اور ندیوں میں اللہ فرمائے گا، جاؤ اس میں سلامتی سے خاطر جمع ہے رہو۔ جب یہ واضح نصیحت خوب ورجا کا یحییٰ نبی نے گوشے میں بیٹھ کے اپنے باپ سے سنا، آہ مار کے اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کے طرف چلے گئے۔ 7 رات 7 دن پہاڑوں پر روتے پھرتے رہے اور ماں ان کی پہاڑوں میں جا کے 7 دن تک ان کو ڈھونڈتی رہی، کہیں ان کو نہ ملے۔ بعد 7 دن کے ایک صبیان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں رویا پھرتا ہے اور سب کو فلانے غار میں جانے کے رہتا ہے۔ یہ کہا، یہ کیا باعث ہے؟ ان کی ماں یہ بات سنتے ہی ان پہاڑوں میں جا کے تمام دن اس غار کے پاس بیٹھی رہیں۔ جب شام ہوئی، یحییٰ علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا، چاہا کہ بھاگیں۔ ماں ان کی رو رو کے کہنے لگی، اے بیٹا، ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر، رونا موقوف کر، کس واسطے روتا ہے، مجھ سے کہہ۔ وہ بولے، اے ماں میری، کیوں کر خاموش رہوں؟ دوزخ کی بات مجھ کو یاد پڑتی ہے، مجھ کو یہ خوف آتا ہے کہ نہ جانوں اللہ مجھ کو کہاں لے جا کے رکھے۔ میں بہت وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا؟ بہرصورت ان کی ماں ان کو سمجھا کے پہاڑوں ان کو اپنے مکان میں لائیں، اور عمر ان کی اس وقت 7 برس کی تھی۔ مسجد میں جا کے گوشہ اختیار کیا، عبادت میں
عبادت میں واضح نصیحت کرتے تھے، چونکہ سخاوت ازلی تھی، وہ مردود سب کچھ نہیں سنتے تھے اور زکریا کو مارنے کا قصد کیا۔ حضرت نے ان ظالموں کے ہاتھ سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لی۔ وہ درخت بولا، اے نبی اللہ، آپ میرے پیٹ کے اندر گھس آئیں۔ یہ کہہ کر درخت از خود پھٹ گیا۔ زکریا اس کے اندر گھس گئے اور وہ مردود سب تعاقب کرتے ہوئے درخت کے پاس گئے۔ بہت ڈھونڈا، نہ پایا، حیرت میں آ گئے اور بولے، یہاں ابھی زکریا کو دیکھا تھا، کہاں غائب ہوا؟ یہ کہہ رہے تھے، اتنے میں شیطان مردود نے ان کو بتا دیا اور کہا، زکریا اس درخت کے اندر گھسا ہے، دیکھو ساغاب اس کا اب تک مٹا نہیں۔ تب ان مردودوں نے آرا لا کر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ جب حضرت کے سر مبارک پر آرا لگا، حضرت اٹھ کر اٹھے اور فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت سے کہا، اے زکریا، خدا فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صبر پیغمبر کے دفتر میں تجھ کو داخل نہ کروں گا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ خدا سارے علم کا پناہ ہند ہے، کیونکہ تو نے اس درخت سے پناہ مانگی تھی۔ اب درخت سے مدد اور پناہ مانگنا زکریا نے تو صبر کا اس بلح سے پسند کیا۔ زکریا نے سر پر آرا لگنے سے اف نہ کیا اور جان بحق تسلیم کی۔ یہ خبر یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی کہ کافرون نے زکریا کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا۔ یحییٰ علیہ السلام نے سن کے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔